اتوار کی دوپہر وہ مقررہ وقت پر مسجد کے برآمدے میں کھڑی تھی۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، وہ کھڑی بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی تھی۔ عبایا وہ اب بھی کبھی کبھی باہر پہنتی تھی، ہاں نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب کر لیتی تھی۔ دفتن اوپر سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی، محمل نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے زینے اتر رہی تھی، ایک ہاتھ میں چابی پکڑے دوسرے سے وہ پرس میں کچھ کھنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئیں؟ چلو، اچھلت میں کہتے ہوئے اس نے پرس بند کیا اور برآمدے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ محمل اس کے پیچھے ہو لی۔ ہمایوں گھر میں ہی ہوگا نا، مل نہ لیں؟ وہ گیٹ کے باہر رک کر بولی تو محمل مسکرا دی۔ شور۔ وہ لاؤنج میں ہی تھا، صوفے پہ بیٹھے، پاؤں میز پہ رکھے چند فائلز کا سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھا تو فائلز رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔ فرشتے کے پیچھے آتی محمل کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر اسپتال میں پڑے ہمایوں سے وہ خاصا بہتر تھا۔ میں ہمایوں کو اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہیں سکھا سکی محمل، اور کبھی تو مجھے لگتا ہے میں اسے کچھ بھی نہ سکھا سکوں گی۔ فرشتے نے تھکی ہوئی سانس لے کر محمل کو بتایا تھا۔ اچھا بھائی، السلام علیکم۔ وہ ہنس دیا تھا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے۔ فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بہن اٹھو، ہم بیٹھنے نہیں آئے۔ محمل ایک دم گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی۔ ہم بس تمہارا حال پوچھنے آئے تھے، تم اب ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں، ہمیں لنچ پہ جانا ہے، نسیم آنٹی کی طرف، اماں کی کچھ فرینڈ سے بھی مل لیں گے۔ اور محمل؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ محمل، ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ عبایا میں ملبوس وہ دونوں دراز قد لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، دونوں کی ایک جیسی سنہری آنکھیں تھیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون زیادہ خوبصورت تھی۔ ہاں، فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی ضرور تھی۔ اس کے چہرے پہ ذرا سنجیدگی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پہ کم عمری کی معصومیت برقرار تھی۔ اور یہ وہ محمل تو نہ تھی جس سے وہ پہلی بار اسی لاؤنج میں ملا تھا۔ سیاہ مقیش کی ساڑی، چھوٹی آستینوں سے جھلکتے گداز بازو اور اونچے جوڑے سے نکلتی گھنگریالی لٹوں والی، اسے اس کا ایک ایک نقش یاد تھا۔ وہ کوئی اور محمل تھی، اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ صبغت اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ چلو محمل۔ اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا، السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھامے مڑی ہی تھی کہ وہ پکار اٹھا۔ سنو فرشتے۔ ہاں؟ وہ دونوں ساتھ ہی پلٹیں۔ تم بہت بولتی ہو، اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی بولنے نہیں دیا، تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر تو اسی کو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اس سے ملوا دیا ہے؟ مگر نہیں، انسان بہت ناشکرا ہے۔ چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسی طرح عجلت میں واپس لے گئی، اور وہ حیرتوں میں گھرا کھڑا رہ گیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟ اس گول میز کے گرد دونوں اپنی نشستوں پہ بورڈ سی بیٹھی تھیں۔ باقی کرسیوں پہ آنٹی ٹائپ چند خواتین جلوہ افروز تھیں۔ محمل بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھتی، وہ واقعی بہت بور ہو رہی تھی۔ فرشتے ہی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی نسیم آنٹی سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی، ورنہ وہ تو مسلسل جماہی روکتی بے زاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس ملک میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں جو مردوں کو ہیں۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسز رضی کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ناک چڑھائے اپنا انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ہلا کر کہہ رہی تھی۔ اور یہ اس صدی کی سب سے بے وقوفانہ بات ہے اگر کوئی کہے کہ مرد عورت سے برتر ہے۔
میں تو نہیں مانتی ایسی کسی بات کو۔ بالکل، وہ سب غرور و تفاخر میں ڈوبی عورتیں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ محمل کا پرس میز پہ رکھا تھا، اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا اور پھر اندر سے اپنا سفید کور والا قرآن نکالا جو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مسز رضی۔ جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی لوگ مرد اور عورت کے برابر حقوق تسلیم نہ کر سکیں گے، اور نہیں تو کیا، اسی قدامت پرستی کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور ذرا سا کھنکاری۔ مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ اور میرے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے گود میں رکھا قرآن اوپر کیا۔ ادھر سورہ نساء میں، نہیں پلیز، اف نہیں، ناٹ اگین، اوہ پلیز ڈونٹ اوپن اٹ۔ ملی جلی ناگوار مسترب سی آوازوں پر وہ رک کر نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ جی خدا کے لیے اس کو مت کھولیں، وہ کہہ رہی تھی اور وہ حق و دق بیٹھی رہ گئی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں۔ ان کو آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ تھا، یہ قرآن کو نہیں سننا چاہتی تھیں، یہ اللہ کی بات نہیں سننا چاہتی تھیں۔ جس نے ان کو مال اور حسن دیا تھا وہ چاہتا تو ان کی سانسیں روک دیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھیں۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح۔ یہ تو اس نے کہنا چاہا، پلیز آپ ہماری ڈسکشن میں مخل نہ ہوں، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ دھرمی، شاید وہ بدنصیب عورتیں تھیں جن کو اللہ اپنی بات سنوانا پسند نہیں کرتا تھا، اور ہر وہ شخص جو روز قرآن نہیں پڑھتا وہ بدنصیب ہوتا ہے، اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی، قرآن بیگ میں رکھا اور فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کہہ کر بغیر کچھ سنے وہاں سے چلی آئی۔ اس کا دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو ابلنے کو بےتاب تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس غم کو قابو کرے، کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کہہ سکتی تھیں۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے۔ وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کے ایک طرف درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا جسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ تائی مہتاب کی بہو بننے پہ یہ اعزاز تو اس سے ملنا ہی تھا، اور روک ٹوک بھی قدرے کم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ ان باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تو ان عورتوں کے رویے پہ اٹک سا گیا تھا۔ اسے لگا، ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی اور وہ چونک کر آگے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بی بی گاڑی گرم ہو گئی ہے، شاید ریڈیئیٹر میں پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا تھا، ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سڑک قدرے سنسان تھی، وہ کہ وقفے وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھیں، مگر ارد گرد آبادی کم تھی۔ وہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا، بہت دور اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھیں۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگ گیا تو وہ سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں موندے انتظار کرنے لگی۔ بی بی، تھوڑی دیر بعد اس کی کھڑکی کا شیشہ بجا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں، مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ اس نے شیشہ چڑھایا، سارے لاک بند کیے اور چہرے پہ حجاب کا ایک پلو گرا کر آنکھیں پھر سے موند لیں۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور 6-7 برس سے ان کے ہاں ملازمت کر رہا تھا اور خاصا شریف النصف انسان تھا، سو وہ مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی، تھوڑی ہی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ گھٹن اور حبس اتنا شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول دیا۔ ذرا سی ہوا اندر آئی، مگر گاڑی کے ساکن ہونے کے باعث ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ وہ اختیار سیٹ پہ تہہ کر کے رکھا دوپٹہ اٹھایا اور اس سے ہوا جھلنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بے اختیار وہ سورہ طلاق کی 3 آیت آخر سے پڑھنے لگی۔
جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا۔ وہ گرمی سے نڈھال، پسینے میں شرابور کتنی ہی دیر سے دعا کر رہی تھی، مگر جانے کیوں آج کوئی راستہ کھل نہیں رہا تھا۔ پھر جب سورج سر پہ پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ و گرمی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شیشے بند کر دیے، اور پھر سے وہی ہوا، گھٹن زدہ اور ہپ زدہ گاڑی جیسے بند ڈبہ ہو یا بند قبر، یا سمندر کی تہ میں تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ؟ اس نے حیرت سے دہرایا، یہ میرے دل میں کیسے خیال آیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ ہے؟ وہ الجھی، اور پھر سے اسے وہ کلب کی عورتیں یاد آئیں اور ان کا وہ گھمنڈی رویہ۔ اس کے خیال کی رو بھٹکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس رب کی بات نہیں سننا چاہتی تھیں جس کے ہاتھ میں ان کی سانسیں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ان منکرین کی سانسیں روک دے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز بند شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی، دور سے چھلکتی اونچی عمارتیں، ان کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے گزرتے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسمان، زمین، یہ اڑتے پرندے، یہ زمین کو رونتے ہوئے چلتے متکبر لوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سانس ان کو ملی مہلت کی علامت ہے محمل بی بی۔ کسی کے گناہ کتنے ہی شدید ہوں، اگر سانس باقی ہے تو امید ہے شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وہ رب تو ان نافرمانوں سے مایوس نہیں ہوا، پھر تم کیوں ہوئیں؟ کوئی اس کے اندر بولا تھا، وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، ان پر کوڑنے لگی۔ پھر وہ کیوں کسی کی ہٹ دھرمی دیکھ کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتی؟ کیوں اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں کوئی الہ تیرے سوا، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت کے آنسو اس کے گالوں پہ لڑھک رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا۔ خود وہ کیا تھی؟ قرآن کو اس روز چھت پہ کھولتے ہی بدک اٹھنے والی آج کدھر تھی؟ صرف اس سیاہ فام لڑکی کی ذرا سی کوشش، ذرا سے تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی کہ اللہ اس سے بات کرتا تھا۔ پھر اپنی پارسائی پہ غرور اور دوسرے کی تحقیر کیسی؟ اس کے آنسو ابھی بہہ ہی رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اسے لگا اس کی توبہ شاید قبول ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا ایمان اور تقوی بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے، ایک صحیح قدم کسی معراج پہ پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم گہری کھائی میں۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا جب اس کی نگاہ ساتھ والے بنگلے پہ پڑی۔ تم جاؤ میں آتی ہوں۔ وہ سبک رفتاری سے باہر نکلی۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہیں گیٹ پہ کھڑا تھا۔ اس نے فوراً گیٹ کھنگالا۔ سنو، یہ اپنے صاحب کو دے دینا، اور چند پمفلٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان سے کہنا یہ امانت ہے، چاہیں تو پڑھ لیں، کوئی دباؤ نہیں، مگر میں واپس لینے ضرور آؤں گی، پکڑ لو نا۔ متذبذب کھڑے چوکیدار کو پمفلٹ زبردستی تھمائے اور واپس گھر کی جانب ہو لی۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا، آج نہیں، کل نہیں، مگر کبھی تو وہ ان پمفلٹس کو کھولیں گے۔ کوریڈور میں لگا سافٹ بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا، یا شاید اس کیلی گرافی کے کناروں پہ لگی افشاں کی چمک تھی جو سافٹ بورڈ کے وسط میں آویزاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دیوار کے قریب آئی۔ کیلی گرافی بہت خوبصورت تھی۔ اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر کہے گئے الفاظ رقم تھے۔
وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غمزدہ ہیں۔ وہ مسحور سی اسی طرح گردن اونچی اٹھائے کھڑی وہ الفاظ بار بار پڑھتی گئی۔ کچھ تھا ان میں جو اسے بار بار کھینچتا تھا۔ وہ وہاں سے جا ہی نہ پا رہی تھی۔ جانے کے لیے قدم اٹھاتی مگر وہ الفاظ اسے روک دیتے اور وہ واقعی پھر سے رک جاتی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا تو وہ بمشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کو کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے پہ پڑ گئی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحے پیچھے پلٹنے لگی۔ انگلی سے وقت پلٹتے ہوئے ایک اور جگہ یوں ہی نگاہ پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پہ آئی۔ آج کی پہلی آیت ہی یہ تھی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تک تم میں سے کسی ایک پر موت حاضر ہو جائے۔ اوہو، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے تو نہیں والی؟ اف محمل، فضول مت سوچو اور سبق پہ توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھی جا رہی تھیں۔ اسے یاد آیا ابھی اس نے ایک حدیث بھی کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کا قلم پھسل گیا۔ وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو قرآن میں پڑھتی تھی وہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے مقصد، بے وجہ اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں بار بار ایک ہی طرح کی آیات پڑھ رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا اسے قرآن ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے، اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے؟ مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے آگے پلٹنے لگی۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سطر پڑھ کر اس نے ڈھیر سارے ورق الٹے۔ صبر کرنے والے اپنا صلہ پورا پڑھے بغیر اس نے آخر سے قرآن کھولا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ پھر وہ صفحے تیز تیز پلٹتی ایک نظر سے سب گزارتی جا رہی تھی۔ اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پہ مرے گا۔ محمل کا دم گھٹنے لگا۔ بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہونے والا تھا۔ کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے۔ وہ کچھ نہ برداشت کر پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا۔ لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھیں۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر کو اٹھائی۔ اوپر چھت تھی، چھت کے پار آسمان تھا۔ وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ وہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تبھی آیا اماں اسے دروازے میں نظر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئیں اور چٹ ان کی طرف بڑھائی۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی۔ محمل بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم مصباح نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پہ ڈالی اور پھر چہرہ مائک کے قریب کیا۔ محمل ابراہیم پلیز ادھر آ جائیں۔ اور اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں تھا، اب کسی کو نہیں مرنا تھا۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا تھا۔ کہیں کوئی اس کا پیارا مر چکا تھا۔ قرآن فال نہیں نکالتا تھا، صرف آنے والے حالات کے لیے تیار کرتا تھا۔
یقیناً اس کے آیات پڑھنے سے قبل ہی کوئی مر چکا تھا۔ وہ نیم جاں قدموں سے اٹھی اور میڈم کی طرف بڑھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غمزدہ ہیں۔ صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کی بازگشت اس سے سارے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، اس کے کان بند ہو گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی، بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے۔ وہ بمشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ننگے پاؤں زینے پھلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی تھی۔ جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا، مگر محمل کو اس وقت جوتوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پہ ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ غفران چچا کی ایکارڈ سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بی بی آپ پلیز خاموش رہو۔ وہ بمشکل ضبط کرتی اندر بیٹھی۔ اور جلدی چلو۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا، باہر گاڑیوں کی قطار لگی تھی۔ ڈرائیو وے پہ لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا تھا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر سڑک پہ ہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پہ جلنے لگے، مگر اس وقت جلن کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گھرے آغا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا۔ وہ سب اس کی طرف بڑھے تھے، مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی۔ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی وہ ان آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھیں۔ عورتوں کے بین، رونے، آہو بکا کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اس سفید یونیفارم اور گلابی اسکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے پہ بے اختیار رک گئی۔ لان میں عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ درمیان میں چارپائی رکھی تھی اور اس پہ کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھیں، ان کے چہرے گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ایک فضا چچی تھی، اور ہاں نائمہ چچی بھی تھیں، اور وہ سینے پہ دوہتڑ مار کر روتی رضیہ پھپھو تھیں، اور وہ اونچی آواز میں بین کرتی مہتاب تائی تھیں۔ سب تو ادھر موجود تھے، پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ اماں؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہو، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ اس کی ماں کہیں نہ تھی۔ محمل، محمل! وہ عورتیں اسے پکار رہی تھیں، اٹھ اٹھ کر اسے گلے سے لگا رہی تھیں۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑ کر چارپائی کے قریب لے آیا، کسی نے شانوں پہ زور دے کر اسے بٹھا دیا، کسی نے میت کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے، مگر وہ سن نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، رو رہی ہیں یا ہنس رہی ہیں۔ وہ تو بس یک تک بنا پلک جھپکے اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نتھروں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کے گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اماں سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ ہو، اور شاید وہ اماں کا ہی چہرہ تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ بھی دہانے مار کر رونے لگے، نوحہ کرے، بین کرے، زور زور سے چلائے، مگر وہ رحمت للعالمین کے کہے گئے الفاظ، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اس کے لب کھلے رہ گئے، آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹے، سینے پہ دوہتڑ مار کر بین کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ چیخ کر روئے کہ آسمان ہل جائے۔ اور پھر اس نے تو ہاتھ اٹھائے بھی، مگر نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی
تو اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیض ہوگی۔ جو گریبان چاک کرے اور رخساروں پہ تماچے مارے اور بین کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہدایت تو ابد تک کے لیے تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اسے کہو اونچا رو لے ورنہ پاگل ہو جائے گی، اسے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھیں، میری بچی۔ تائی مہتاب نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اسی طرح ساکت سی بیٹھی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گر کر گردن پہ لڑھک رہے تھے، اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟ بس صبح کہنے لگی سینے میں درد ہے، ہم فوراً اسپتال لے کر گئے مگر ادھوری سی آوازیں اس کے ارد گرد سے آ رہی تھیں مگر اسے سنائی نہ دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے لگا اسے چکر آ رہے ہیں۔ عجیب سی گھٹن تھی، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی اندر بھاگ گئی۔ کسی نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی، ایک دفعہ، دو دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس نے گھٹنوں پہ رکھا سر ہولے سے اٹھایا، دروازہ بج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ سے اتری، سلیپر پاؤں میں ڈالے اور کنڈی کھولی۔ باہر فضا چچی کھڑی تھی۔ محمل بیٹا، تمہارے آقا جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ آتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا تو فضا چچی پلٹ گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے قریب لگے آئینے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ پل بھر کو رکی۔ اس کا عکس بھی رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہ سفید ململ کا دوپٹہ سر پہ لیے وہ کمزور پوش مردہ سی محمل ہی تھی۔ ہاں شاید وہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ کملایا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں سب چچا اور چچیاں موجود تھیں۔ وسیم بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ آؤ محمل، اسے آتے دیکھ کر آغا جان نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اماں کو گزرے چوتھا دن تھا اور گھر والوں کا رویہ پہلے کی نسبت اب خاصا نرم تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس صبح جب مسرت کی ڈیتھ ہوئی، اس نے درد شروع ہوتے ہی یہ کچھ چیزیں وصیت کی تھیں تمہارے لیے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب مزید نہیں جی پائے گی، ہم نے سوچا کہ تمہیں دے دی جائیں۔ انہوں نے ایک طرف رکھا ڈبہ اٹھایا۔ محمل نے سر اٹھا کر ڈبے کو دیکھا۔ یہ ڈبہ اماں کے زیورات کا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ تالا لگا کر الماری کے نچلے خانے میں رکھتی تھی۔ یہ ایک ڈبہ تھا، اس کی یہ چابی ہے، تم خود دیکھ لو۔ اور ساتھ یہ کچھ رقم تھی، اس کی جمع پونجی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں، مگر میں نے سوچا کہ میں یہ تمہارے ہی حوالے کر دوں، تم بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ انہوں نے ایک پھولا ہوا لفافہ ڈبے کے اوپر رکھا۔ محمل نے آہستہ سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید اماں نے اس کے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لفافہ ایک طرف رکھا اور چابی سے کاسنی ڈبے کا تالا کھولا۔ اندر کچھ زیورات تھے، خالص سونے کے جڑاؤ زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں اماں نے کب سے سنبھال رکھے تھے۔ وسیم سمیت سب لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے۔ تم سب سے پوچھ سکتی ہو میں نے تمہارا حق پورا ادا کر دیا ہے یا نہیں۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ سامنے صوفوں اور کرسیوں پر بیٹھے تمام نفوس کے چہرے مطمئن تھے، مطمئن اور بے نیاز۔ چیزیں تو آپ نے ادا کر دی ہیں آغا بھائی، مگر مسرت کی وصیت؟ دفتن فضا چچی نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ اوہو فضا، ابھی اس کی ماں کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ تائی مہتاب نے نگاہوں سے تنبیہ کی۔ مگر بھائی، مسرت نے کہا تھا کہ جلد از جلد۔ رہنے دو فضا، ہم نے اس کا فیصلہ محمل پہ چھوڑ دیا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔
मगर एटलीस्ट उसे बता तो दें, अभी उसका गम तो हल्का होने दो फिर। उनकी दबी दबी सरगोशियां उसे बेचैन कर गईं। ताई अम्मा क्या बात है, अम्मा ने कुछ और भी कहा था। सब एकदम खामोश से होकर एक दूसरे को देखने लगे। महमिल, मैं तुम्हें कुछ दिन तक बता दूंगी, अभी इस किस्से को छोड़ो। प्लीज ताई अम्मा मुझे बताएं, अगर तुम्हारा गम अभी, मैं ठीक हूं, मुझे बताएं। उसने बेचैनी से बात काटी। ताई मेहताब ने एक नजर सबको देखा, फिर कतरे हिचकिचा कर गोया हुई। बात यह है, मुसर्रत ने मरने से पहले वसीम को बुलाकर उन सबके सामने तुम्हारे आगा जान से कहा था कि अगर वो बच ना सके तो जितनी जल्दी हो हम महमिल को वसीम की दुल्हन बनाकर सहारा दें, उसको बेआसरा ना छोड़ें। और तुम्हारे आगा जान ने उससे वादा कर लिया कि वो ऐसा ही करेंगे। वो अपनी जगह सुन्न सी हो गई। जमीन जैसे कदमों तले से सरकने लगी थी और आसमान सर से हटने लगा था। अम्मा ने ये सब कहा? हाँ, ये सब लोग जो यहाँ हैं इस बात के गवाह हैं, तुम किसी से भी पूछ लो। वो एकदम बिल्कुल चुप ही हो गई। अजीब सी बात थी, उसे यकीन ना आ रहा था। लेकिन महमिल, हमने ये फैसला तुम पे छोड़ दिया है। तुम चाहो तो ये शादी करो, चाहो तो ना करो। हमने तुम्हें इसलिए आगाह कर दिया कि ये तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। ये तुम पे मुनहसिर है कि तुम उसकी बात रखती हो या नहीं। हम में से कोई तुम पे जोर नहीं डालेगा। वो सर झुकाए कासनी डब्बे को देख रही थी। जहन में जैसे झक्कड़ चल रहे थे। मगर ये डब्बा और लिफाफा सबूत था कि ये वसीयत वाकई उसकी माँ ने की थी। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम अगले जुमे को निकाह रख लेते हैं कि मुसर्रत की ख्वाहिश थी ये काम जल्द अज जल्द किया जाए। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तुम जो चाहोगी वो ही होगा। मेहताब ताई इतना कहकर खामोश हो गईं। उसने हौले से सर उठाया। सुनहरी आंखें फिर से भीग चुकी थीं। कमरे में मौजूद तमाम नफूस दम साधे उसे देख रहे थे। मैं अपनी माँ की बात का मान रखूंगी। आप जब कहेंगी मैं शादी के लिए तैयार हूं। फिर वो रुकी नहीं, डब्बा और लिफाफा उठाकर तेजी से कमरे से निकल गई। वो किचन में कुर्सी पे बैठी थी। हाथ में सुबह शाम की दुआओं और अस्कार की किताब थी और वो मुनहमिक सी पढ़कर दुआ मांग रही थी। हमने सुबह की फितरत इस्लाम पे और कलमा इखलास पे और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे और अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पे, जो यकसू मुसलमान थे और वो मुशरिकों में से न थे। महमिल, किसी ने जोर से किचन का दरवाजा खोला। उसने चौंक कर सर उठाया। सामिया उजलत में अंदर दाखिल हुई थी। तुमसे कोई मिलने आया है, ड्राइंग रूम में है, जाओ मिल लो। कौन है? वो ही पुलिस वाला, वो कहकर पलट गई। हुमायूं आया है? वो कितनी ही देर किताब हाथ में लिए बैठी रही, फिर आहिस्ता से उसे बंद किया, स्लैब पे रखा, लिबास की शिकने दुरुस्त की और स्याह दुपट्टा ठीक से सर पे लेकर बाहर आ गई। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज आ रही थी, जैसे दो लोग गुफ्तगू में मशगूल हों। कि हुमायूं से कौन बातें कर रहा है? वो उलझती हुई अंदर आई। ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल के दरमियान सफेद जालीदार पर्दा था। वो पर्दे के पीछे जरा देर को रुकी। सामने बड़े सोफे पे हुमायूं बैठा था। उसके बिल्कुल मुकाबिल सिंगल सोफे पे आरजू बैठी थी। टांग पे टांग रखे, आधी पिंडली तक ट्राउजर पहने वो अपने मखसूस बेनियाज हुलिये में थी। कटे हुए बालों में हाथ फेरती वो हंस हंस कर हुमायूं से कुछ कह रही थी। जाने क्यों उसे ये अच्छा न लगा। उसने हाथ से पर्दा समेटा और अंदर कदम रखा। वो जैसे उसे देखकर कुछ कहते कहते रुका और फिर बेख्तियार खड़ा हो गया। ब्लू शर्ट और ग्रे पैंट में मलबूस वो हमेशा की तरह बहुत शानदार लग रहा था। आगा जान उसे पसंद नहीं करते थे, मगर फिर भी उसे अंदर आने दिया गया था। शायद इसलिए कि अब वो उनकी बहू बनने वाली थी और उसको वो नाराज नहीं करना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम, वो आहिस्ता से कहकर सामने सोफे पे बैठ गई।
आरजू के चेहरे पे जरा सी नागवारी उभरी, जिसे हुमायूं ने नहीं देखा था, और वो पूरी तरह महमिल की तरफ मुतवज्जा था। मुझे मिसेस इब्राहिम की डेथ का पता बहुत देर से चला। मैं कराची गया हुआ था, आज ही आया हूँ। फरिश्ते ने जैसे ही बताया मैं आ गया। आई एम वेरी सॉरी महमिल। वापस सोफे पे बैठते हुए वो बहुत तासुफ से कह रहा था। महमिल ने जवाब देने से पहले एक नजर आरजू को देखा। आरजू बाजी, आप जा सकती हैं, अब मैं आ गई हूँ। हाँ श्योर। आरजू उठ खड़ी हुई। मगर जाते हुए इनको शादी का कार्ड दे देना। इस्तेज़ाइया मुस्कुरा कर वो गोया जता गई थी। महमिल के सीने में हुक सी उठी। किसकी शादी? वो चौंका था। महमिल की शादी वसीम के साथ। आपको नहीं पता है एसपी साहब? इसी फ्राइडे इनका निकाह है। आप जरूर आइएगा, मैं आपका कार्ड निकलवा देती हूँ, जरा ठहरिए। वो खुश दिली से कहती बाहर निकल गई। कितने ही लम्हे खामोशी की नजर हो गए। ये क्या कह रही थी? वो बोला तो उसकी आवाज में हैरत थी, बेपनाह हैरत। ठीक कह रही थी। वो सर झुकाए नाखून खुरचती रही। मगर क्यों महमिल? आप गालिबन ताजियत के लिए आए थे। पहले मेरी बात का जवाब दो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूं। उसने तिलमिला कर सर उठाया। ये मेरी मां की आखिरी ख्वाहिश थी। मरते वक्त उन्होंने यही वसीयत की थी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो उनकी डेथ के वक्त मस्जिद में थी। हाँ, मगर उन्होंने आगा जान से कहा था। सब लोग वहां मौजूद थे, सब गवाह हैं। तुम? वो मुट्ठियां भींच कर रह गया। उसका बस नहीं चल रहा था वो क्या कर डाले। तुम इंतहाई बेवकूफ और अहमक हो। मैं अपनी माँ की बात का मान रखना चाहती हूँ, इसमें क्या हिमाकत है? वो चिढ़ गई। नादान लड़की, तुम्हें ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, इस्तेहसाल कर रहे हैं। करने दें, आपको क्या है? वो पैर पटक कर खड़ी हो गई। आप मेरे कौन हैं जो मुझसे पूछगछ कर रहे हैं? मैं जो भी हूं मगर तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। वो भी साथ ही खड़ा हुआ। उसकी आवाज में बेबसी थी। कभी यही बात उसने बहुत अक्खड़ लहजे में भी कही थी जब वो मस्जिद के बाहर उसे लेने आया था, उस रात की सुबह को जो उसकी जिंदगी उजाड़ गई थी। अगर आपके दिल में मेरी माँ का जरा सा भी एहतराम है तो मुझे वो करने दें जो मेरी माँ चाहती थी। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते, इसी में कोई बेहतरी होगी। अब आप जा सकते हैं। वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। उसी पल पर्दा हटाकर आरजू नमूदार हुई। आपका कार्ड, आइएगा जरूर। उसने मुस्कुरा कर कार्ड हुमायूं की तरफ बढ़ाया। हुमायूं ने कहर आलूद नजर कार्ड पे डाली और दूसरी महमिल पे, फिर लंबे डग भरता बाहर निकल गया। नो प्रॉब्लम। आरजू शाने उचकाकर कार्ड लिए वापस मुड़ गई। अम्मा। वो कराह कर सोफे पे गिर सी गई। ये अम्मा उसे किस मंझदार में छोड़कर चली गई थी? क्यों किया उन्होंने ये फैसला? क्यों अम्मा? वो दोनों हाथों में सर गिराए सोचती रह गई। सारे घर में दबा दबा सा शादी का शोर उठ चुका था। गो के अभी सिर्फ निकाह था मगर मेहताब ताई भरपूर तैयारियां कर रही थी। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि फवाद जल्द ही वापस घर आ रहा था। इस खबर से महमिल पे तो कोई असर ना हुआ, अलबत्ता ताई अम्मा अपनी अंदरूनी खुशी छुपाए सब कुछ महमिल पे डाल गई थीं। सोच रहे हैं थोड़ा सा गहमा गहमी वाला फंक्शन रख लें ताकि महमिल का दिल बहल जाए, वरना सच पूछो तो मुसर्रत के जाने के बाद से वो बहुत बुझ सी गई है। अब हमारा दिल तो नहीं चाहता कि शोर हंगामा हो, मगर बस महमिल अच्छा महसूस करे इसलिए। वो किसी न किसी को हर वक्त फोन पे वजाहतें दे रही होती थी। महमिल चुपचाप किचन में काम निपटाती रहती जैसे वो खामोश मातम कर रही थी। नमाजें, तस्बीहात, दुआएं वो सब कर रही थी। हाँ, मस्जिद वो अभी नहीं जा रही थी। मस्जिद जाकर सुकून मिलता था और फिलहाल वो सुकून नहीं चाहती थी, वो सिर्फ और सिर्फ मातम चाहती थी।
مسرت کا یا شاید اپنا، وہ نہیں جانتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ وہ جو رومال سے میز صاف کر رہی تھی آہستہ سے رومال چھوڑ کر اٹھی۔ سٹینڈ پہ رکھا فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی اور ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمل۔ نسوانی آواز ریسیور میں گونجی۔ وہ لمحے بھر میں ہی پہچان گئی۔ فرشتے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، ہمایوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم۔ فرشتے قدرے پریشانی سے کہہ رہی تھی کہ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ ہمایوں ہر بات آپ کو کیوں جا کر بتاتے ہیں؟ ان سے کہے ایسا مت کیا کریں۔ مگر محمل تم اس طرح کیسے؟ آپ لوگ مجھے احمق کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میری ماں میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی۔ پلیز مجھے اب میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں۔ محمل اب میں تمہیں کیا کہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا سوچ سمجھ کے کرنا۔ اوکے چلو اب ہمایوں سے بات کرو۔ ارے نہیں، وہ روکتی رہ گئی مگر فرشتے نے فون اسے پکڑا دیا تھا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور تمہارے وہ فیری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آ سکتے ہیں؟ ہمایوں، پیچھے سے فرشتے کی تنبیہی آواز ابھری۔ کیوں محمل، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ طنزیہ بولا تھا۔ ہاں شور، کیوں نہیں، جمعے کو رات 8 بجے فنکشن ہے، ضرور آئیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ غصہ اتنا ابل رہا تھا کہ فرشتے سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہا تھا۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی مگر وہ سر جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گئی جہاں جھاڑ پونچھ کا رومال اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشن نے کامدار دوپٹہ اس کے سر پہ رکھا اور پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑے وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پنیں اٹھانے لگی۔ محمل بت بنی سٹول پہ بیٹھی سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشن اس کے پیچھے کھڑی اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ کامدار شلوار قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی جس پہ سلور سلما ستارے کا کام تھا، ساتھ میں نازک سا وائٹ گولڈ اور روبی کا نیکلس تھا اور ایک خوبصورت قیمتی سا ٹیکا جس میں بڑا سا سرخ روبی جڑا تھا اس کے ماتھے پہ سجا تھا۔ جانے تائی نے کب یہ سب بنوایا تھا؟ وہ بھی چپ چاپ ہر چیز پہنتی گئی۔ گھر میں ہونے والے ہنگاموں سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ مسرت کو مرے ابھی 20 دن بھی نہیں ہوئے، مگر وہ شکوہ کس سے کرتی؟ مسرت کی زندگی میں بھی ان کی اتنی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد کوئی انہیں یاد رکھتا؟ اور سنا تھا آج تو فواد بھی آ گیا تھا، پھر کاہے کا ماتم؟ وہ اپنے کمرے کے بجائے تائی کے کمرے میں تھی تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو جائے۔ اسے تیار کرنے کے لیے تائی نے 2 ماہر بیوٹیشن لڑکیاں بلوائی تھیں جو کافی دیر سے اس پہ لگی ہوئی تھیں۔ دفتن باہر لاؤنج سے چند آوازیں گونجیں۔ وہ ذرا سی چونکی۔ کیا فواد آ گیا تھا؟ یہ آواز تو… سنو، یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دو۔ بے چینی سے اس نے بیوٹیشن سے کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی اور لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ آدھا کھول دیا۔ سامنے لاؤنج کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا اور اس کا شک درست تھا۔ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ تائی مہتاب کی تلملاتی بلند آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ فکر مت کریں، میں رنگ میں بھنگ ڈالنے نہیں آئی، محمل کی شادی ہے، میرا آنا فرض بنتا تھا۔ وہ اطمینان سے کہتی سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ادھ کھلے دروازے سے وہ محمل کو صاف نظر آ رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سیاہ حجاب کے تنگ ہالے کو چہرے کے گرد لپیٹے وہ اب بے نیازی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا کہ اسے فرشتے کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد لگے تھے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ فرشتے آئے یا فواد، اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر ہم تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے۔ نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے موبائل کے بٹن دباتی اس کی طرف یوں متوجہ تھی جیسے سامنے غصے سے بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔
फरिश्ते के पास मोबाइल नहीं था, वो शायद हुमायूं का मोबाइल लेकर आई थी। देखो लड़की, तुम्हारा महमिल से कोई ताल्लुक नहीं, बेहतर है कि तुम चली जाओ इससे पहले कि मैं गार्ड को बुलवाऊं। फिर आप गार्ड को बुलवा लें, क्योंकि मैं तो ऐसे जाने वाली नहीं, सॉरी। तुम कैसे नहीं जाओगी, तुम्हारा ताल्लुक। मिसेस करीम, मैं मोबाइल पे बिजी हूं, आप देख रही हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करें और प्लीज महमिल को बुला दें। वो टांग पे टांग रखे बैठी मोबाइल पे चेहरा झुकाए हुए मसरूफ थी। महमिल के लबों को हल्की सी मुस्कुराहट छू गई। फरिश्ते बदतमीज या बदलिहाज न थी, बल्कि वो अपने अजली ठंडे और बावकार अंदाज में ताई को बहुत आराम से जवाब दे रही थी। अलबत्ता महमिल बदतमीजी कर जाती थी। उसे लगता था वो कभी भी फरिश्ते की तरह पुरएतमाद और बावकार नहीं बन सकेगी। महमिल तुमसे नहीं मिलेगी, तुम जा सकती हो। आका जान की आवाज में मोबाइल पे मसरूफ फरिश्ते ने चौंक कर सर उठाया। वो सामने से चले आ रहे थे। कलफ लगे शलवार कमीज में मलबूस, कमर पे हाथ बांधे वो गैज़ो गज़ब की तस्वीर बने हुए थे। अस्सलाम वालेकुम करीम चचा। वो मोबाइल रखकर उठ खड़ी हुई। चेहरे पे अजली एतमाद और सुकून था। फरिश्ते, तुम यहां से जा सकती हो। आप मुझे निकाल सकते हैं? वो जरा सा मुस्कुराई। आपको लगता है करीम चचा कि आप मुझे निकाल सकते हैं? मैंने कहा यहां से जाओ। वो एकदम गुस्से से दहाड़े थे। मैं भी इतना ही ऊंचा चीख सकती हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं यहां ये करने नहीं आई, मैं सिर्फ महमिल से मिलने आई हूं। वो सीने पे हाथ बांधे पुरएतमाद से उनके सामने खड़ी थी। लाउंज में सब इकट्ठे होने लगे थे। लड़कियां एक तरफ खड़ी ला इल्म सी इशारों में एक दूसरे से पूछ रही थीं। असद चचा, गुफरान चचा, फिजा चची और नायमा चची भी वहीं आ गई थीं। हसन भी शोर सुनकर सीढ़ियों से उतर आया था। लाउंज के बीचों बीच आगा जान के सामने खड़ी वो दराज कद स्या अबाया वाली लड़की कौन थी? बहुत सी आंखों में सवाल था। तुम्हारा महमिल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तुमसे नहीं मिलेगी, सुना तुमने? आप यही बात महमिल को बुलवाकर पूछ लेना करीम चचा कि वो मुझसे मिलेगी या नहीं। हम तुम्हें नहीं जानते कि तुम कौन हो, कहां से उठकर आ गई हो। तुम फौरन निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगा जान, ये कौन है? हसन उलझा हुआ आगे बढ़ा। तुम बीच में मत बोलो। उन्होंने पलटकर इतनी बुरी तरह से झिड़का कि हसन खाइफ सा हो गया। हटो। ब्यूटिशियन का हाथ हटाकर वो उठी और कामदार दुपट्टा संभालती नंगे पांव बाहर को लपकी। आप मुझसे मिलने आई हैं? लाउंज के सिरे पे वो रुक कर बोली तो सब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फरिश्ते जरा सा मुस्कुराई। करीम चचा कह रहे थे कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी। महमिल, तुम अंदर जाओ। ताई मेहताब परेशानी से आगे बढ़ी। आगा जान, ताई अम्मा, फरिश्ते को मैंने खुद शादी में इनवाइट किया है, आप घर आए मेहमान को कैसे निकाल सकते हैं? तुमने? ताई मेहताब भौंचकी रह गई। तुम जानती हो इसे? हाँ, मैं इन्हें जानती हूं। और ये कैसे नहीं जानती होंगी? इनके उस आशिक की अजीजा है ना ये। कोई तमस्खुराना अंदाज में कहता सीढ़ियों से उतर रहा था। महमिल ने चौंक कर गर्दन उठाई। वो फवाद था। हशाश बशाश चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट लिए वो उनके सामने आन खड़ा हुआ था। ये कौन है? फरिश्ते ने कदरे नागवारी से उसे देखकर महमिल को मुखातिब किया। ये इस मुल्क में कानून की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है, जिनको कानून ज्यादा देर तक हिरासत में नहीं रख सकता। एक जताती नजर फवाद पे डालकर उसने चेहरा मोड़ लिया था। आप अंदर आ जाएं फरिश्ते, बैठ कर बात करते हैं। हरगिज नहीं। ताई तेजी से आगे बढ़ी। महमिल की लड़की फ्रॉड है, ये सिर्फ इब्राहिम की जायदाद के पीछे है। वो तो आप ही हैं मेहताब आंटी, और शायद इसीलिए आप महमिल को बहू बना रही हैं। उसने फरिश्ते को किसी से इतनी दुरुस्ती से बात करते आज पहली बार देखा था, मगर उसे हैरत नहीं हुई थी। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो।
میں بیچ میں بولوں گی؟ محمل کے لیے میں ضرور بولوں گی۔ وہ پلٹی اور محمل کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ محمل، مجھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ یہ تمہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں اس شادی پہ؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ فرشتے ایک دم چپ سی رہ گئی، اس کے شانوں پہ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سن لیا تم نے، اب جاؤ۔ آغا جان نے استہزائیہ سر جھٹکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہ تھی۔ محمل، تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لیا؟ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کسی کو اپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے اور اپنے دوست کی محبت اور خلوص کے دعوے کیے جاتے ہیں تو اتنے بڑے فیصلوں سے قبل اسے مطلع بھی کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی، میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ پھر کون؟ وہ چونکی۔ کیا ہمایوں؟ اس کا نام اس نے بہت آہستہ سے لیا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے بولی، میں اپنے مصحف کی بات کر رہی ہوں، جس کے اتارنے والے سے تم نے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے اسے بتایا؟ فرشتے؟ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کو سب پتا ہے، میں کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ پھر اپنے فیصلوں میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ محمل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ مگر میں نے نماز، تسبیح کچھ نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدھم سرگوشیوں میں بات کر رہی تھیں۔ کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کچھ تو کہا ہوگا تمہارے فیصلے پہ۔ فرشتے نے ابھی تک اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا اور وہ یک ٹک اسے تکے جا رہی تھی۔ محمل، تم اس کی باتیں سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح۔ تم قرآن کھولو اور سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصب گھل گیا۔ محمل نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں۔ وہ کامدار دوپٹے کا پلو انگلیوں سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔ محترمہ، آپ جا سکتی ہیں۔ فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے۔ وہ رکھائی سے کہتی صوفے پہ بیٹھی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشاروں کا تبادلہ کیا اور پھر آغا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تقریب کے شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے رہتے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ دروازے کی چڑخنی چڑھا کر وہ شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا مصحف اٹھایا اور آہستہ سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے چہرے کے سامنے لائی۔ اسے سب یاد رہا تھا، صرف یہ بھول گیا تھا۔ کیوں؟ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پہ آ بیٹھی اور کور کھولا۔ وہ سورہ مائدہ کی 106 آیت تھی۔ جس وقت کلاس میں مسرت کی موت کی خبر کی وجہ سے اسے بلوایا گیا تھا، اس وقت یہی آیت پڑھائی جا رہی تھی۔ اے ایمان والو، جب تم میں کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو۔ چند الفاظ پڑھ کر ہی اس کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکیں۔ کیا وہ سب کچھ واقعی ادھر لکھا تھا؟ وصیت، موت کا وقت، وصیت۔ مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی، تمہارا رشتہ وسیم سے۔ بہت سی آوازیں ذہن میں گڈ مڈ ہونے لگیں۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں۔
یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ وہ ساکت سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ بے جان سے ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت، 2 افراد کی قسم کھا کر گواہی، رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی، اس کا دل جیسے روب سے بھر گیا تھا، روب سے اور خوف سے۔ یکایک اسے لگا اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی، وہ جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے ہوں۔ وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی، وہ اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہیں تھی، اللہ کی کتاب تھی، اسے اللہ نے اس کے لیے خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی، یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اوپر سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج پھر اس کتاب نے اسے بہت حیران کیا تھا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو متحیر سی ان الفاظ کو تکے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پتا ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے، خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے۔ کسی نے اس کے دل سے کہا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ نہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی، کامدار دوپٹے کا کنارہ ٹھوڑی کے قریب سے اس نے 2 انگلیوں میں لے رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑی ہوئی تھی، یا شاید یہ کچھ اور تھا جو انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آغا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کے اجنبی لہجے پہ چونک سے گئے۔ ہاں بولو۔ میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بھر کو لاؤنج میں سکوت سا چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتا ہے سورہ مائدہ میں لکھا ہے، نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ حسب توقع بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تم؟ وہ غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھیج کر رہ گئے، تبھی نگاہ فرشتے پر پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چچا، تم سے تو میں بعد میں۔ آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی، پھر چہرے کا رخ صوفوں پہ بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔ کون کون تھا اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون گواہی دے گا؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجئے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ بہت بہتر، مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔
उसने माथे पे झूलता टीका नोच कर सामने फेंका। नाजुक सा टीका एक आवाज के साथ मेज के शीशे पे गिरा। अब मेरा फैसला भी सुन लो। आगा जान ने गहरी सांस ली। मगर पहले तुम लड़की, उन्होंने हकारत से फरिश्ते को इशारा किया, तुम मुझे यहां से चलती नजर आओ। मेरे बाप का घर है, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है फवाद, उन्होंने फवाद को इशारा किया। वो सर हिलाकर आगे बढ़ा और सोफे पे बैठी फरिश्ते को एकदम बाजू से खींचा। छोड़ो मुझे। वो अचानक उफ्ताद के लिए तैयार न थी, बेख्तियार चिल्लाकर खुद को छुड़ाने लगी, मगर वो उसे बाजू से खींचकर घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। उसी पल आगा जान महमिल की तरफ बढ़े। तो तुम ये शादी नहीं करोगी? हरगिज़ नहीं करूंगी, मेरी बहन को छोड़ो। वो गुस्से से फवाद पे झपटना ही चाहती थी जो फरिश्ते को जबरदस्ती बाहर लेकर जा रहा था, मगर इससे पहले ही आगा जान ने उसको बालों से पकड़कर वापस खींचा। तो तुम शादी नहीं करोगी? उन्होंने उसके चेहरे पे थप्पड़ मारा। वो चकरा कर गिरी। तुम्हें लगता है हम पागलों की तरह तुम्हारी मिन्नतें करेंगे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे? नहीं बीबी, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, अभी और इसी वक्त। असद, निकाहों को अभी बुलवाओ, मैं भी देखता हूं ये कैसे शादी नहीं करती। मैं नहीं करूंगी, सुना आपने? वो रोते हुए बोली। वो मुसलसल उसे थप्पड़ों और मुक्कों से मार रहे थे। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।